اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ گزشتہ ہماری گفتگو اسماء مبنی کے بارے میں تھی اور آج کی ہماری گفتگو مبتدا اور خبر کے بارے میں ہے۔ مبتدا کی ابتدا میں دو قسمیں بناتے ہیں، ایک مبتدا اسمی اور ایک مبتدا وصفی، اور ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں اور ایک مثال دیتے ہیں، ہر ایک کے لیے ایک ایک مثال۔ مبتدا اسمی کی تعریف یوں کرتے ہیں، اسمی کے مسند الیہ کہ مجرد عوامل لفظیہ می باشد۔ یہ فارسی تعریف فارسی زبان میں کی گئی ہے۔ اس کو اگر آپ اپنی زبان میں کہیں گے کہ مبتدا اسمی وہ اسم ہوتا ہے جو مسند الیہ واقع ہوتا ہے اور عوامل لفظیہ سے خالی ہوتا ہے، جس طرح زید قائم، اس مثال میں لفظ زیدن یہ مبتدا ہے اور یہ ایسا اسم ہے جو مسند الیہ بھی واقع ہو رہا ہے اور عوامل لفظیہ سے بھی خالی ہے۔ مبتدا وصفی کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ مبتدا وصفی وہ وصف ہے، مراد وصف سے یعنی اسم کے مقابل میں آنے والی، نیچے حاشیے میں دیکھیں وصف در اینجا در مقابل اسم است، وصف یہاں اس مبتدا وصفی مبتدا اسمی کا مقابلے میں ہے۔ مراد یہاں یہ ہے مبتدا وصفی یعنی وصف سے مراد ہے اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل وغیرہ، یہ وصف کے ذیل میں شامل ہوتے ہیں۔ مبتدا وصفی کی تعریف یوں کر رہے ہیں کہ مبتدا وصفی وہ مبتدا ہے جو بعد از حرف نفی یا استفہام واقع ہو اور اس میں ظاہر یا ضمیر جو منفصل ہو، یعنی اپنے بعد جو اس میں ظاہر ہو اسے رفع دے یا ایک ضمیر منفصل ہو اس کو رفع دے۔ بس ہر وہ اسم جو بعد از حمزہ استفہام یعنی کلن یا چاہے حمزہ استفہام ہو یا جو بھی حرف استفہام ہے، حرف استفہام اور حرف نفی یا حرف نفی کے بعد میں واقع ہو اور اپنے ما بعد اسم یا ضمیر منفصل کو رفع دے اسے مبتدا وصفی کہا جاتا ہے۔ مثال اس کی کیا ہے؟ مثال اس کی اقائم الزیدان۔ دیکھیے اے حمزہ استفہام ہے، استفہام کی اقسام میں ایک قسم ہے جسے حمزہ کہتے ہیں، حمزہ استفہام، استفہام کے لیے جو حروف وضع کی گئے ان میں سے ایک حمزہ ہے۔ اور قائم یہ اسم فاعل ہے، یہ قائم یہ مبتدا وصفی ہے، چونکہ وہ تعریف جو تھی کہ ہر وہ وصف ہر وہ اسم جو حمزہ استفہام یا حرف نفی کے بعد واقع ہو تو یہاں حمزہ استفہام کے بعد قائم واقع ہو رہا ہے، الزیدان جو اسم ظاہر ہے اسے رفع کر رہا ہے۔ اور پہلی میں زید المبتدا قائم الخبر، یہ جملے اسمیہ خبر یا یہ بھی جملے تعریف ترکیب میں دیکھیں، اے حمزہ استفہام حرف استفہام ہے، قائم المبتدا الزیدان فاعل اور قائم مقام خبر جانشین خبر، سد مسد الخبر۔ دو مثال نمبر 2 ما جالسن ہما، یہ دوسری مثال اس لیے دے رہے ہیں چونکہ ضمیر منفصل کے لیے ذکر کر رہے ہیں، پہلی جو تھی اس میں ظاہر ہے، ما حرف نفی، جالسن مبتدا ہے، ہما یہ فاعل ہے اور جانشین خبر قائم مقام خبر، سد مسد الخبر۔ اس کے بعد یہ دو تذکر لکھ رہے ہیں۔ پہلا تذکر یہ ہے، ایک یادآوری یہ ہے کہ اگر وصف بعد از نفی یا استفہام ضمیر مستتر کو رفع دے دے، کہتے ہیں کہ در ترکیب خبر مقدم بو دے و اسم ظاہر بعد از مبتدا مؤخر۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر وہ وصف جو بعد از نفی واقع ہو یا بعد از استفہام واقع ہو ضمیر ظاہر کو نہ، ضمیر منفصل کو نہیں یا اس میں ظاہر کو نہیں بلکہ
ضمیر مستتر کو رفع دے تو ترکیب میں خود خبر مقدم اور اسم ظاہر جو بعد اس کے واقع ہو رہا ہے وہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا. مثال کے طور پر مثال اس کی ہے اقائمان الزیدان. دیکھیں قائمان ایک اسم ہے جو حمزہ استفہام حرف استفہام کے بعد واقع ہو رہا ہے. خود یہ قائمان ایک ضمیر کو رفع دے رہا ہے جو ضمیر خود قائمان میں مستتر ہے پوشیدہ ہے اس میں. چونکہ قائمان ایک ایسی ضمیر کو رفع دے رہا ہے جو خود قائمان میں مخفی اور پوشیدہ ہے بنابر قائمان کو کہیں گے خبر مقدم الزیدان کو کہیں گے مبتدا مؤخر. اچھا یہ ایک تذکر. دوسرا تذکر یہ ہے کہتے ہیں کہ اگر وصف بعد از نفی یا استفہام مفرد بودے وہ وصف جو نفی کے بعد میں واقع ہو رہی ہے یا استفہام کے بعد میں واقع ہو رہی ہے مفرد ہو اور اس میں ظاہر بعد از آن نیز مفرد بود باشد کہتے ہیں کہ اس کے بعد واقع ہونے والا اسم بھی مفرد ہو تو اس صورت میں ترکیب دو طرح سے جائز ہے. دو وجہیں جائز ہیں اس ترکیب میں. مثال کے طور پر اقائم زیدن. اس میں پہلی ترکیب یہ ہے کہ حمزہ استفہام حرف استفہام قائم مبتدا زیدن فاعل اور جانشین خبر صد مصد الخبر. یہ پہلی ترکیب. اس میں دوسری ترکیب یہ ہے کہ حرف استفہام قائم خبر مقدم زید مبتدا مؤخر. یہ تو تعریف تھی مبتدا کی کہ مبتدا کیا ہے اور مبتدا کے بارے میں جو کچھ انہوں نے وضاحت کی مبتدا کی تقسیم اور اس کے بارے میں دو تذکر. اور خبر کی تعریف کیا ہے؟ خبر کی تعریف یہ ہے کہ خبر وہ ایک ایسا اسم خبر ایک ایسا اسم ہے جو مسند بھی واقع ہوتا ہے اور عوامل لفظیہ سے خالی ہوتا ہے اور مبتدا کے ساتھ واقع ہوتا ہے اور فائدہ بھی دیتا ہے. یعنی ایسا جز جو مفید فائدہ ہو اسے ہم خبر کے نام سے یاد کرتے ہیں. هو الجزء المتم للفائدہ. خبر وہ جز ہوتا ہے جو مسند بھی واقع ہوتا ہے اور متم میں فائدہ ہوتا ہے. انہوں نے لکھا اسمی مسند بہ یعنی خبر وہ اسم ہے جو مسند بہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مجرد عوامل لفظیہ یہ چونکہ مبتدا اور خبر دونوں میں ہے. مبتدا اور خبر دو ایک ایسے اسم ہوتے ہیں جو عوامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں. ملا کر اگر تعریف کریں تو یوں کریں گے. اور مبتدا کے ساتھ ذکر ہوتے ہیں. خبر مبتدا کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے اور مفید فائدہ بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر قائمن کس مثال میں؟ زید قائمن میں. زید قائمن کہیں زید عالم کہیں زید حافظ کہیں زید فاسق کہیں زید جاہل کہیں کوئی فرق نہیں ہے. جو بھی ہو زید کے بارے میں وہ خبر دے سکتے ہیں آپ. خوب توجہ کی عنوان سے یہ بتا رہے ہیں کہ تھوڑی سی دقت کریں توجہ کریں. مبتدا اور خبر جو ہیں دونوں مرفوع ہیں. اچھا اس کے لیے بہرحال مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہیں. کیوں مرفوع ہیں؟ اس میں تین مذہب تھے جن کے بارے میں گزشتہ درس میں اشارہ کیا گیا. پہلا مذہب یہ تھا کہ مبتدا اور خبر ایسے دو اسم ہوتے ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں اور خود ان کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا ایک عامل ہے جس کو ابتدائیت کا نام دیا جاتا ہے. جیسے ابتدا کہتے ہیں وہ ابتدا آ کر مبتدا کو بھی رفع دے رہا ہے اور خبر کو بھی رفع. یہ ایک مذہب جو مشہور مذہب ہے صاحب کتاب نے اسی کو بیان کیا. دوسرا نظریہ دوسرا مذہب یہ ہے کہ مبتدا اور خبر ہر ایک دوسرے پر عمل کرتے ہیں. یعنی زید عالم میں زید عمل کر رہا ہے عالم پر اور عالم عمل کر رہا ہے زید پر. متقابلاً عمل کر رہے ہیں ایک دوسرے پر. تیسرا مذہب یہ ہے کہ مبتدا کو رفع دے رہا ہے عامل معنوی جس کا نام ہے ابتدا لیکن خبر کو رفع دینے کے بعد یہ خود مبتدا ہے.
इसी मिसाल में ज़ैदुन आलिमुन में देखिए ज़ैदुन मरफू है एक आमिल मानवी की वजह से, और आलिमुन मरफू है ज़ैद की वजह से, क्योंकि ज़ैद आलिमुन का रफा दे रहा है, लेकिन ज़ैदुन को खुद आलिमुन रफा नहीं दे रहा। बरअक्स दूसरे मजहब में यही था, दूसरे नजरिए के मुताबिक कि मुब्तदा खबर पर अमल कर रही है और खबर मुब्तदा पर। बस बिनाबरी ज़ैदुन आलिमुन इस मजहब के मुताबिक कि ज़ैदुन आलिमुन पर अमल कर रहा है और आलिमुन ज़ैदुन पर अमल कर रहा है। ज़ैदुन आलिमुन को रफा दे रहा है, आलिमुन ज़ैदुन को रफा दे रहा है। बरअक्स तीसरे नजरिए के कि पहला आमिल मानवी है, दूसरा आमिल लफ्जी। बस यूं कहें वाज़ेह इबारत के साथ कि पहले मजहब में दोनों का आमिल मानवी है, कोई भी आमिल लफ्जी नहीं है। दूसरे मजहब के मुताबिक दोनों आमिल लफ्जी हैं, कोई भी आमिल मानवी नहीं है। तीसरे मजहब में एक आमिल लफ्जी है और एक आमिल मानवी है। आमिल मानवी वही है जो मुब्तदा को अमल दे रहा है, मुब्तदा को रफा दे रहा है। आमिल लफ्जी वो खुद मुब्तदा है जो खबर पर अमल कर रहा है। खूब, ये मुख्तसर वजाहत जो इसके बारे में। और अब है अक़साम खबर, सफ़ा नंबर 41 पर। खबर पर दो किस्म, खबर की दो किस्में, मुफरद व जुमला, यानी कभी खबर मुफरद होती है और कभी खबर जुमला। मिसाल नंबर 1, अल फिक्र इबादतुन, फिक्र इबादत है। गुररुल हिकम हदीस नंबर 34, ये किताब मेरे हाथ में, गुररुल हिकम, ये देखिए ये किताब। इसके बारे में पहले भी बयान कर चुका हूं, मरहूम आमदी ने ये जहमत की है। इसके बहरहाल किताब का जो पेज नंबर है वो भी मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, और अल फिक्र इबादतुन हदीस नंबर 34। हदीस नंबर 34 इस किताब के एतबार से नहीं है, क्योंकि इस किताब में हदीस नंबर 34 अल बशाशत इहसानुन है। अब नहीं मालूम इसने किस चाप से इस्तेफादा किया, लेकिन ये जो मतबूआ मेरे पास है उसके मुताबिक ये हदीस नंबर इस उन्वान में नहीं है। बहरहाल इसके लिए और भी बहुत सारी रिवायात हैं जो इसी मतलब को बयान कर रही हैं। अल फिक्र इबादतुन, अच्छा, अल जूदु रियासतुन, अल मुल्कु सियासतुन, अल अमानतु ईमानुन, अल बशाशतु इहसानुन, अल करीमु अबलजुन, अल फिक्र यहदी। और बहुत सारी रिवायात हैं जो मुब्तदा और खबर पर मौकूफ है। मैंने पहले दर्स में भी बयान किया था इस नहजुल बलागा और गुररुल हिकम के बारे में। यहां अल फिक्र इबादतुन हदीस नंबर 52 है। देखिए सफा नंबर 23 हदीस नंबर 52। साहिब किताब ने हदीस नंबर 34, ना मालूम, अब मुमकिन है हदीस जा बजा भी हो चुकी हो, लेकिन यहां जो है मैंने पहले अर्ज किया था कि आप मजमूअन इस किताब में फकत पहले हर्फ में, जिसको आप हर्फुल हमजा कहते हैं, 2227 अहादीस हैं जो सब की सब मुब्तदा और खबर पर मुश्तमिल हैं। आप इब्तदाई हदीस से लेकर आखिर तक अद्दीनो या असिमो, चूंकि खबर मुफरद भी होती है और जुमला भी। मेरे पास ये है, सबसे पहला जो जुमला जिक्र किया गया है वह अद्दीनो या असिमो है। अद्दीनो मुब्तदा है, या असिमो फेल मुजारे है, ये मालूम भी है। या असिमो हुआ की ज़मीर है जो इसमें मुस्ततिर है, और ये ज़मीर जा रही है अद्दीन की जानिब। बस चूंकि अद्दीनो मुब्तदा है और मुकम्मल माबाद जुमला जो कि फेल और फाइल से मिलकर बन रहा है, ये जुमला फेलिया खबरिया खबर है। इसी जुमला फेलिया है जो खबर वाक़ हो रहा है अद्दीन के लिए, लिहाजा इसको कहेंगे मजमुअन या आसिमो जुमला फेलिया है, और मजमुअन अद्दीन या आसिमो जुमला इस्मिया खबरिया है। अद्दुनिया तुस्लिमो, अद्दुनिया मुब्तदा है, तुस्लिमो फेल, ज़मीर इसमें हिया की फाइल, ये फेल फाइल पूरा जुमला फेलिया है। ये जुमला फेलिया खबर है इस अद्दुनिया के लिए।
الدینو یجلو، دین بزرگی عطا کرتا ہے انسان کو، بلند کرتا ہے، عظیم بناتا ہے. الدینو مبتدا، یجلو، یجلو فعل، جل یجلو، اجلل یجللو ہے اصل میں، اجل یجلو، یجلو اجلل یجللو اجلال سے ہے، باب افعال سے. یکرمو یجللو کے وزن پر ہو جائے گا. الدینو یجلو، تو یجلو فعل اس میں ضمیر ہوا کہ فاعل جو الدین کی جانب جا رہی ہے. الدنیا تذلو، تذلو میں چونکہ دنیا مؤنث مجازی ہے اس لیے اس کے لیے جو ضمیر جا رہی ہے وہ مؤنث کی ضمیر ہے. اور الدنیا تذلو فعل فاعل پورا جملہ. دیکھیں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 یہ 4 جملے جو ہیں، ان 4 جملوں میں دیکھیں کہ پہلا جز مبتدا ہے اور دوسرا جز جو ہے مکمل جملہ ہے جو خبر واقع ہو رہا ہے اس کے لیے. 5ویں نمبر پہ الدنیا امدن، الدنیا مبتدا امدن خبر، یہ امدن مفرد ہے. الآخرت ابدن، الآخرت مبتدا ابدن خبر. العلم ینجد، اب یہاں پھر وہی جملہ آ جائے گا. العلم مبتدا، ینجد فعل، فعل مضارع معلوم اس میں ضمیر ہوا کی جو فاعل اس کے لیے پورا فعل فاعل پورا جملہ خبر بن جائے گی العلم کے لیے. مکمل جملہ جو ہے جملے اسمیہ خبریہ کہلائے گا. الحکمت ترشد، پھر دیکھیے پھر وہی الحکمت مبتدا ترشد خبر، ترشد میں ضمیر ہے ہی کی جو جا رہی ہے الحکمت کی جانب اور جملہ فعلیہ خبر واقع ہو رہا ہے الحکمت کے لیے. یہ پھر مفرد جملے کے لیے العدل معلوف، یہاں خبر جو ہے مفرد ہے یعنی جملہ نہیں ہے. الجور عصوف، یہاں بھی اسی طرح. الصدق وسیلۃ، یہاں بھی اسی طرح. العفو فضیلۃ، یہاں بھی اسی طرح. السخاء سجیۃ، الشرف مزیۃ، الجزم بضاعۃ، التوانی اذاعۃ، الوفاء کرم، المودۃ رحم. ان تمام جملوں میں یعنی جملہ نمبر 9 حدیث نمبر 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 یہ سب کے سب 2 جز پر مشتمل ہے. جو پہلا جز اس کے لیے مبتدا ہے اور دوسرا جز اس کے لیے خبر ہے. اور اس کے بعد التواضع یرفع، پھر یہاں جملہ خبر ہے. بہرحال یہ اس کتاب سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ زیادہ توجہ کریں کہ اگر اول سے لے کر حرف الحمزہ کو آخر تک یعنی 2227 حدیثیں آپ اگر پڑھیں گے تو مبتدا اور خبر کی بحث مکمل یہیں آپ کو نظر آ جائے گی. اور اچھی طرح یعنی خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے، خبر جملہ بھی ہے، یہ سب چیزیں یہاں موجود ہیں. آپ دیکھیں بعد میں انشاءاللہ اس کی ہر جملہ کسی اگر مناسب موقع پہ فرصت میسر ہوئی تو وضاحت کریں گے. ہر جملہ بیان کر کے امیر المومنین کا کلام ذکر کرنا بھی عبادت ہے. خود جس طرح امیر المومنین کا ذکر عبادت ہے ان کا کلام ذکر کرنا بھی عبادت ہی ہے. بہرحال زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آگے چلتے ہیں. الصائم لا ترد دعوته، دیکھیے مثال نمبر 2 میں کہتے ہیں الصائم. میں عرض کیا یہ غرار الحکم حدیث نمبر 34 ہے، لیکن اس نسخے کے مطابق جو نسخہ میرے پاس ہے اس میں حدیث نمبر 52 ہے، 34 نہیں ہے. یہ صفحہ نمبر 23 ہے اور حدیث نمبر 52. الفکر عبادت، تفکر عبادت ہے. اچھا دوسری حدیث جو انہوں نے مثال یہاں ذکر ہے وہ یہ ہے الصائم لا ترد دعوته، روزے دار شخص کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی. لا ترد دعوته، دعوت سے مراد وہی اس کی دعا ہے یعنی اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے. اس میں دیکھیے کہ یہاں جو نہج الفصاح سے حدیث نمبر 1856 کا حوالہ ہے. چونکہ اب نہج الفصاح ہمارے پاس نہیں ہے یہاں موجود، وإلا ہم وہ خود نہج الفصاح کھول کر اس کے ارد گرد جو احادیث ہیں اطراف میں وہ بھی بیان کر دیتے، لیکن اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. الصائم مبتدا، لا ترد یہ فعل ہے، خود ترکیب کر رہے ہیں. الصائم مبتدا، لا حرف نافی ہے، حرف نہی نہیں ہے، فرق ہے نافی اور ناہی کے درمیان میں. چونکہ حرف نہی جازم دیتی ہے
مثال کے طور پر آپ کہیں لا تحزن، دیکھیں لا تحزن، یہ لیکن لا حرف نافع جو یہ عامل نہیں ہے، یہ عمل نہیں کرتے، برعکس لا نافیہ کے، لا ناہیہ کے، لا ناہیہ عامل ہے، لا نافیہ عامل نہیں ہے. معنی البتہ دونوں کی وہ بہرحال اس میں ہے کہ یعنی خبر کو انشاء میں تبدیل کرتی ہے. یہ چیزیں آپ زیادہ بہتر طریقے سے ابتدائی کتابوں میں پڑھ چکے ہوں گے. بس ترد فعل مجہول ہے. البتہ یہ لکھنا چاہیے اس کو کہ کون سا فعل مجہول ہے، فعل ماضی مجہول ہے، فعل مضارع مجہول ہے، کیا ہے. تو بہرحال ہم بتا دیتے ہیں کہ صاحب کتاب نے لکھا فعل مجہول، فعل مضارع مجہول ہے. ترد دعوت نائب فاعل ہے اس کے لیے، اور چونکہ یہ دعوت اضافہ اور امابات کی جانب ہو کی جانب جو مضاف الیہ ہے اور ضمیر مجرور متصل ہے، تو پس نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ کہ لا ترد دعوتہ خبر ہے مکمل جملہ. ترد فعل چاہے بہرحال لا نافیہ کے ساتھ ہو یا ویسے ہو جس طرح میں نے یہاں سے الدین یا السنو کہا تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا. فعل معلوم ہو، فعل مجہول ہو، چاہے جملے فعلیہ ہو یا جملے اسمیہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں جو مثالیں دے رہے ہیں، یہ جو مثال ہے کہ خبر کبھی مفرد ہوتی ہے کبھی جملے کی خبر، جملے کے لیے مثال جو دی ہے انہوں نے، یہ جملے فعلیہ کی مثال دی ہے. بعد میں تیسرے نمبر پر مثال جو ہے وہ جملے خبر واقع ہو رہا ہے مبتدا کے لیے، لیکن وہ جملے اسمیہ ہے. بس نتیجہ کلام یوں کہ وہ جملہ جو خبر واقع ہو رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ جملے اسمیہ ہو یا جملے فعلیہ ہو، اور جملے فعلیہ میں بھی کوئی فرق نہیں کہ فعل ماضی سے ہو یا فعل مضارع سے ہو، فعل معلوم ہو یا فعل مجہول ہو. مثال نمبر 3 لباس التقوی ذالک خیر. البتہ آگے نہیں انہوں نے بیان کیا، یہاں دیکھیں لباس التقوی واو کو ذکر کیا ہے. اس کی تشریح میں یوں کہتے ہیں ترکیب میں واو جو ہے ما قبل کے مطابق. نمبر 4 پر حاشیہ لگا کر کہتے ہیں کہ واو یا فا اگر ابتدائی جملہ میں واقع ہوں تو احتمال ہوتا ہے کہ ما قبل جملے سے رابطہ ہو اس کا، واو کا یا فا کا. اسی وجہ سے سہولت امر کے لیے کہ زیادہ آپ پریشان نہ ہو، یہ تعبیر کی جاتی ہے کہ یہ واو ما قبل کے مطابق ہے، جو ما قبل ہوگا اسی کے مطابق رابطہ ہے یا نہیں ہے اس کے مطابق. ذالک لباس و مضاف، التقوی مضاف الیہ، یہ مبتدا ہے، ذالک مبتدا دوم، یہ اس میں اشارہ ہے، خیرون اس کے لیے خبر واقع ہو رہی ہے. تو یہ مبتدا اول جو ہے لباس التقوی، اس کے لیے مکمل ایک جملہ ہے، جو جملے اسمیہ ہے وہ خبر واقع ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ ذالک خیرون. ذالک خود مبتدا ہے جس کو مبتدا دوم کا نام دیا ہم نے، خیرون اس کے لیے خبر. یہ مبتدا اور خبر پورا جملے اسمیہ خبر واقع ہو رہا ہے لباس التقوی کے لیے. مثال نمبر 4 الحمدللہ. یہاں للہ میں دو احتمال ہے، چونکہ للہ کا جار مجرور جو یہ خود للہ جو جار مجرور، اس کا متعلق کیا ہے؟ اگر اس کا متعلق فعل مانیں گے تو یہاں یہ جملہ جو ہے خود یعنی جملہ خبر واقع ہو جائے گا الحمد کے لیے. اگر اس کا متعلق آپ ثابتن، کائنن اور حاصلن وغیرہ مانیں گے، یعنی اس مانیں گے، تو اس صورت میں یہ جملہ نہیں ہے، یعنی الحمد کے لیے خبر جو ہوگی وہ مفرد کی صورت میں ہے. بس یہی الحمدللہ ذو وجہین ہے. ایک وجہ اس میں یہ ہے کہ خود للہ جار مجرور ایک جملہ ہے، اگر اس جار مجرور کا متعلق فعل مانا جائے تو مکمل جملہ جملے فعلیہ خبر واقع ہو الحمد کے لیے. اگر اسی جار مجرور کا متعلق ثابتن، حاصلن، کائنن اور موجودن وغیرہ مان لیا جائے تو اس صورت میں مفرد خبر واقع ہو رہا ہے اس کے لیے. ترکیب میں یہاں اسی لکھا الحمد مبتدا، للہ جار مجرور، متعلق میں عامل مقدر، عامل مقدر کے ساتھ متعلق ہے، خبر واقع ہو رہا ہے. اس کی وضاحت جو ہے وہ نیچے کی ہے 6 نمبر حاشیے میں. کہتے ہیں در صورتی کی جار مجرور خبر مبتدا واقع شود متعلق به عامل مقدر کہ از افعال عموم اسمی باشد. کہتے ہیں کہ جار مجرور
جب اس وقت خبر واقع ہوتے ہیں جب عامل مقدر کے متعلق ہوں جو افعال عموم سے ہو. افعال عموم کیا ہے؟ تعریف کیا ہے افعال عموم کی؟ سوال جواب اس کا یہ ہے کہ افعال عموم وہ افعال ہوتے ہیں جو مطلق وجود مطلق پر دلالت کرتے ہیں. نہ یہ وجود مطلق وجود مقید کے برعکس ہے، اس کے اپوزٹ میں ہے. مثال کے طور پر ثبت، حصل، وجد، کان اور اسی طرح. ان کے مقابل میں کچھ ایسے افعال ہیں جن کو افعال خصوص کہا جاتا ہے. مثلا کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، آنا، جانا، یہ وغیرہ سب چیزیں یہ چونکہ وہ افعال خصوص ہیں جو وجود مقید پر دلالت کرتے ہیں. مثال کے طور پر اس نے کھایا، مثلا میں کھا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایسے افعال ہیں جو مقید ہیں ایک خاص چیز کے ساتھ. لہذا ضرب جو وجود مقید بضرب، ضرب سے آپ اکل نہیں سمجھ سکتے، ضرب سے آپ جا نہیں سمجھ سکتے، ضرب سے آپ مثلا ذهب نہیں سمجھ سکتے، اگر ذهب ہے تو اکل نہیں سمجھ سکتے. ہر فعل اپنے خاص معنی پر دلالت کر رہا ہے. یہاں تذکر دے رہے ہیں کہ تذکر ان نقطے لازم ہے. اس نقطے کا تذکر ضروری ہے کہ مثال میں الحمدللہ رب العالمین جو مثال در صورتی جملے خبر جملہ اس کے متعلق جار و مجرور فعل باشا کہتے ہیں للہ ہے. اس وقت جملہ خبر بنے گی جب اس کا متعلق فعل ہو، لیکن اگر متعلق اس کا اسم ہو یعنی کائنن، حاصلن، ثابتن وغیرہ اگر فرض کریں تو الحمدو کے لیے خبر مفرد آ جائے گی. یہ حاشیہ بھی پڑھ لیا گیا. صفحہ نمبر 42 میں تذکر لکھ رہے ہیں. سب سے پہلا تذکر یہ ہے، اگرچہ یہاں 2 تذکر ہیں، 3 تذکر ہیں. نمبر 1 جملہ ای کے خبر مبتدا قرار دی گرد در اصطلاح جملہ خبریہ نامی دے بھی شود. کہتے ہیں کہ وہ جملہ جو مبتدا کے لیے خبر واقع ہو اصطلاح میں اسے جملے خبریہ کا نام دیا جاتا ہے اور وہ محلن مرفوع ہوتا ہے. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں مثلا الفکر عبادتن، فکر کرنا، تفکر کرنا، تدبر کرنا، غور کرنا، خوض کرنا عبادت ہے. یہاں عبادت مفرد ہے جو ظاہراً مرفوع نظر آ رہا ہے، لیکن اگر جملہ ہو جائے تو جملے کا اعراب دکھائی نہیں دیتا، لذا وہاں کہیں گے یہ محلن مرفوع ہے. کہتے ہیں کہ جملے خبریہ اور مبتدا کے دوران، یا یوں کہ مبتدا اور وہ جملہ جو مبتدا کے لیے خبر واقع ہو رہا ہے، ان دونوں کے درمیان میں ایک رابطے کا ہونا ضروری ہے. یہ رابط جو گزشتہ مثالیں تھیں، مثال نمبر 2 میں ضمیر ہو اور مثال نمبر 3 میں اسم اشارہ اور مثال نمبر 4 میں ہوا جو کہ جار مجرور ہے متعلق ہے اس کے لیے. میں پہلی اب دیکھیں لا ترد دعوتہ، دعوتہ کی ضمیر جا رہی ہے الصائموں کی طرف، چونکہ یہ لا ترد دعوتہ یہ پورا مکمل جملہ ہے، خبر خود جملہ ہے جو خبر واقع ہو رہا ہے اس الصائموں کے لیے، لذا مطابقت بھی ہونی چاہیے اس رابط میں اور وہ جو مربوط ہے یعنی مبتدا اور وہ جملہ جس میں ایک ضمیر ہے رابط کے عنوان سے. ممکن ہے ضمیر رابط ہو، ممکن ہے اس میں اشارہ رابط ہو، ممکن ہے کوئی اور چیز رابط ہو. معمولاً یہ 2 چیزیں ہی ہوتی ہیں. اچھا دوسری مثال میں تیسری میں لباس التقوی ذالک خیر، لباس التقوی میں ذالک اس میں اشارہ ہے جو رابط بن رہا ہے لباس کے لیے، کیونکہ اس میں اشارہ بھی ضمیر کے حکم میں ہی ہوتا ہے. نمبر 2 اور آخری البتہ مثال نمبر 4 میں الحمدللہ ہے. یہ جب جملہ بانیں گے تو پھر ہوا کی ضمیر ہوگی، ہوا کی ضمیر جا رہی ہے اسی الحمدو کی طرف. اگر اسے مفرد مانیں گے تو پھر اصل اعتبار سے خارج ہو جائے گا. نمبر 2 تذکر نمبر 2 گاہی خبر بر مبتدا مقدم بھی شود. کہ نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اصل اور قانون یہ ہے کہ مبتدا پہلے اور خبر بعد میں، مبتدا کا معرفہ ہونا ضروری ہے اور خبر نکرہ، اصل اور قانون یہ ہے اس کا. لیکن برعکس قانون کبھی ضرورت کے لیے
یعنی کچھ اور اہداف اور مقاصد کے لیے خبر کو مقدم کیا جاتا ہے مبتدا پر. جس طرح للہ الامر، وہ کیا ہے؟ وہ ہے حصر. اگر حصر کا فائدہ لینا ہو تو مقدم کیا جا سکتا ہے. للہ الامر کہتے ہیں کہ ترکیب میں للہ جار مجرور ہے متعلق عامل مقدر کے، خبر مقدم، الامر مبتدا مؤخر. تیسرا تذکر یہ ہے اصل مبتدا میں یہ ہے کہ معرفہ ہو، اگر نکرہ ہو اور اس میں کسی نہ کسی کا طرح کا فائدہ موجود ہو تو وہ نکرہ بھی مبتدا واقع ہو سکتا ہے. جس طرح فی الدور رجل، رجل دیکھیں یہاں نکرہ ہے اور فی الدار جار مجرور، اس کے لیے خبر مقدم ہے، یہ مبتدا مؤخر. سلام علیک، سلام یہ نکرہ ہے جو کہ مبتدا واقع ہو رہا ہے. چونکہ اس میں ایک طرح کا فائدہ ہے اس وجہ سے ہم فی الدار رجل کہہ رہے ہیں، چونکہ امرأہ نہیں ہے خود تو تخصیص تو ہوگی نا، یعنی کسی طرح مخصوص کیا جائے. یا لعبد مؤمن خیر من مشرک، عبد کی صفت لائی گئی ہے. بہرحال جب نکرہ کی صفت لائی جائے تو اس وقت یا کسی طرح مفید فائدہ ہو تو اس وقت نکرہ مبتدا واقع ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کی زیادہ تفصیل انشاءاللہ ہدایہ میں اور ہدایہ سے اوپر والی کتابوں میں. صفحہ نمبر 42 میں کچھ سوالات کیے جا رہے ہیں. وہ سوالات پرسش و تمرین. پرسش یعنی خود سوال، تمرین ایکسرسائز مشق. الف بے پرسشائے زیر پاسخ دید، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیں. نمبر 1 واضح زیر تعریف کنیں. مندرجہ ذیل افراد کی، مندرجہ ذیل الفاظ، افراد نہیں معذرت کے ساتھ، الفاظ کی تعریف کریں. وہ کون سے واضح لفظ کو کہتے ہیں. مبتدا اسمی کی تعریف کیا ہے اب یہ بھی بیان کر چکے ہیں. مبتدا وصفی کسے کہتے ہیں، خبر کسے کہتے ہیں، چونکہ یہی تعریفیں تھیں. جملہ خبریہ کیا ہے اور اس کی خصوصیات کون سی ہیں. بے عبارات زیر ترکیب کر دیں، موارد رفع نصب و جر و علائم ہر ایک. کہتے ہیں کہ مندرجہ ذیل عبارات کی ترکیب کریں، یعنی ایک سوال. موارد رفع نصب و جر، ان میں دیکھیں کہ کون سا رفع میں ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور، یہ بھی بیان کریں اور ہر ایک کی علامات بیان کریں. اور یہ ایک سوال میں 4-5 سوال ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اس کی ترکیب کریں، ایک سوال ہے. دوسرا سوال یہ کہ رفع نصب اور جر کی مقامات بیان کریں. 2 علائم ہر ایک را. 3 نیز اعراب محلی در اسم ہے مبنی نہ مشخص کریں. یہ 4 سوال ہیں ایک سوال میں. سب سے پہلا یعنی دیکھیں کہ ان میں جو ذیل میں جملے دیے جا رہے ہیں ان میں کچھ ایسے ہیں جو اس میں مبنی ہیں. اس میں مبنی میں محلی اعراب کون سا ہے وہ بھی بیان کریں. سب سے پہلے ویل للمطففین، سورہ مطففین کی پہلی آیت، البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہٹ کر. نمبر 2 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. نمبر 3 رحماء امتی اوساطها. نمبر 4 حب الدنیا رأس كل خطیئت. نمبر 5 زیادت العلم تردی، زیادت الجہل تردی. زیادت العلم تو بہرحال مفید ہے لیکن. نمبر 6 شر الناس من لا یرجا خیرہ ولا یؤمن شرہ. نمبر 7 طوبى لمن ظل في نفسه وطاب كسبه وصلحت، یہاں صلحت لکھا ہوا سریرته وحسن خلیقته. نہج البلاغہ اور صبحی صالح کے اس نسخے سے استفادہ کیا ہے. یہاں لکھا ہے ہا 123. ظاہراً مراد وہی کلمات کسار ہی ہیں، اگر وہ نہ تو پھر خطبہ نمبر لکھنا چاہیے. یا حکمت مراد ہے 123 نمبر حکمت. خوب بہرحال اس کے لیے آپ ترکیب کریں اور موارد اعراب نصب جار مشخص کریں، علائم بھی بتائیں اور محلی اعراب.
مطالعے کے لیے دو چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں. سب سے پہلی چیز جو انہوں نے ذکر کی ہے مبتدا کی تعریف ذکر کی ہے اور خبر کی تعریف. المبتدا هو المجرد عن العوامل اللفظية مسندا إليه أو الصفة الواقعة بعد نفي أو استفهام رافعة لظاهر أو حكمه. مبتدا وہ اسم ہوتا ہے جو خالی ہوتا ہے عوامل لفظیہ سے در حالہ کے مسند الیہ واقع ہوتا ہے, یا مبتدا ایک ایسی صفت واقع ہوتا ہے جو حرف نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو اور در حالہ کی یہ صفت رفع دینے والی ہوتی ہے اس میں ظاہر کو یا اس میں ظاہر کے حکم میں جو ہو اسے. خبر هو المجرد المسند بے, خبر وہ ایک ایسا جز ہوتا ہے جو مجرد از عوامل لفظیہ ہو اور مسند بھی واقع ہو, اسے ہم خبر کا نام دیتے ہیں. یہ سمدیہ سے برائے مطالعہ اسٹڈی کے لیے مطالعے کے لیے یہ ذکر کیا ہے. اس کے بعد عنوان بحث ہے معمولهای فعل. معمولهای فعل میں یہ بیان کر رہے ہیں کون کون سے معمول ہیں جن پر فعل عمل کر رہا ہے. سب سے پہلے فاعل, اس کے بعد نائب فاعل, اس کے بعد مفعول به, اس کے بعد مفعول له, اس کے بعد مفعول فی, اس کے بعد مفعول مطلق, اس کے بعد حال, اس کے بعد تمییز. یہ تمام چیزیں جو ہیں بیان کر رہے ہیں معمولهای فعل صفحہ نمبر 44 پر. سب سے پہلے فاعل کی تعریف کرتے ہیں. قبل اس کے کہ ہم اس عبارت کی وضاحت کریں اور جو کچھ کتاب میں موجود ہے اس کے بارے میں ذکر کریں, ایک مختصر مقدمہ بیان کرتے ہیں. وہ مقدمہ یہ ہے کہ دیکھیے تمام افعال عامل ہیں, کوئی بھی فعل عمل کے بغیر نہیں رہ سکتا, تمام افعال. لہذا کہتے ہیں کہ فاعل کو مرفوعات میں کیوں پہلے ذکر کیا جاتا ہے, کہتے ہیں اس لیے چونکہ اس کا عامل جو ہے وہ فعل ہے, اس لیے چونکہ فعل عمل میں قوی ہوتا ہے اس وجہ سے معمول بھی نسبتاً قوی ہے دوسروں سے. اور اسی مطلب کو اس مختصر سی کتاب جس کے بارے میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی بیان کیا ہے, صفحہ نمبر 20 عنوان بحث باب دوم در عمل افعال, انہوں نے فارسی میں یوں لکھا ہے بدا کے ہیچ فعل غیر عامل نیست. جان لیجئے کہ کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہے, تمام افعال عمل کرنے والے ہیں. افعال در عمل پر دو گناس, اور افعال جو عمل میں ہے وہ دو قسم کے ہیں. ایک قسم اول معروف فعل معلوم, بدا کے فعل معروف خواہ لازم باشد یا متعدی فاعل را برفع کند. جان لو کہ فعل معروف چاہے لازم ہو یا فعل متعدی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, رفع کرنے میں متحد ہیں, متفق ہیں, دونوں اپنے فاعل کو رفع کرتے ہیں. مثال کے طور پر قام زیدن, یہ قام فعل لازم ہے. ضرب امرن, ضرب فعل متعدی ہے لیکن قام زیدن پر عمل کر رہا ہے اور ضرب امرن پر عمل کر رہا ہے. قام زیدن کو رفع کر دے رہا ہے اور ضرب امرن کو رفع دے رہا ہے. وشش اسم را پہ نصب کنند, اور 6 اسموں کو نصب کر رہے ہیں. سب سے پہلے مفعول به, سب سے پہلے مفعول مطلق قام زیدن قیاما, ضرب زیدن ضربا, 2 مفعول فی جس طرح سمتو یوم الجمعتی و جلستو فوقک. نمبر 3 مفعول مہ جس طرح جاء البرد والجبات اے مع الجبات. نمبر 4 مفعول لہ قمت اکراما لزید یا ضربته تأدیبا. نمبر 5 حال جاء زید راکبا. نمبر 6 تمیز وقتی کہ در نسبت فعل و فاعل ابہام ہے, اس وقت جب فعل کی فاعل کے ساتھ نسبت میں ابہام اور اجمال پایا جا رہا ہو تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز کو ذکر کیا. جس طرح تاب زیدن, کس اعتبار سے تاب ہے, کیسے نفسا. اما فعل متعدی مفعول به را بنصب کند, فعل متعدی
अलावा उस रफ़ के जो फाइल को देता है मफूल बिही को भी नास्ब देता है, जिस तरह ज़रबा ज़ैदुन अमरन। तो मजमूअन मालूम हुआ कि फ़िल मुतअद्दी जो है फाइल को रफ़ा करता है और 6 इस्म को नास्ब करता है, लेकिन फ़िल मुतअद्दी मफूल बिही को नास्ब देता है, जिस तरह ज़रबा ज़ैदुन अमरन व इन अमल फ़िल लाज़िम रा नवाशाद। और ये अमल जो है फ़िल लाज़िम के लिए नहीं होता। अब उसके बाद तफसील बहस बयान कर रहे हैं। इस तफसील में जाने से पहले जो इस किताब में है हर एक की वजाहत, अलबत्ता एक मुनसजिम तरीके से जिस तरह बहस करनी चाहिए थी वो नहीं करे की उन्होंने बहस। अलबत्ता मेरे ख्याल से अगर एक खास उस मसलन जिस तरह काफिया वगैरह की तरतीब है या जिस तरह हिदाया की तरतीब है, इस तरतीब से अगर बहस करते, सबसे पहले इस्म की बहस को मुकम्मल बयान करते तमाम तर चीजें, फिर फेल की बहस को, फिर आखिर में हर्फ की बहस को, तो ये आने वाली किताबें समझने में भी आसानी हो जाती और माकूल और मंतिकी तरीका भी है। लेकिन अभी उन्होंने बहस है मामूल है ये फेल, फिर मुकम्मल बहस जो है फेल के साथ और भी अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ मसलन अक़साम फेल बयान कर रहे हैं, अक़साम फेल बयान करने के बाद फिर हुरूफ आमिल बयान कर रहे हैं, हुरूफ आमिल बयान करने के बाद हुरूफ गैर आमिल, हुरूफ गैर आमिल बयान करने के बाद है ना अस्माए आमिल बयान कर रहे हैं, अस्माए आमिल पे खत्म, फिर तवाबे की बहस को खत्म कर रहे हैं। हालांकि ये तरतीब जो है वो तरतीब मुनासिब नहीं है। तरतीब मुनासिब वही है कि पहले पूरी मुकम्मल इस्म से बहस हो जाए, फिर फेल से, फिर और इस्म में मरफूआत मनसूबात और मजरूरात, क्योंकि इन्होंने मरफूआत मनसूबात और मजरूरात, मरफूआत और मनसूबात दोनों को मिला के बहस की है, जबकि यहाँ कोई और कुछ और चीजें भी हैं जो बोनवाने मरफू आके होती हैं या बोनवाने मंसूब आके होती हैं, जिनको जिक्र नहीं किया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी बहस बोनवाने मरफू और मंसूब नहीं है, बल्कि बोनवाने मामूल फेल है, और मामूल फेल में यही चीजें आती हैं और कोई चीज नहीं है। बहरहाल सबसे पहले फाइल, फाइल की तारीफ क्या है? फाइल की तारीफ मैं हिदायत से भी बयान करता हूं और दूसरी किताबों से भी। देखिए, कुल्लु इस्मिन, हर वो इस्म जो कब्लहु फ़िअलुन औ शिब्हु फ़िअलिन या फ़िअलुहु औ शिब्हु फ़िअलिही, हर वो इस्म जिससे पहले फेल हो या शिब्ह फेल हो, और उस फेल और शिब्ह फेल की निस्बत इस तरह दी जाए इस इस्म की जानिब के बेहैज़ अन्नहु काइमुन बिही, कि वो फेल इसके जरिए से कायम हो, इसके वसीले से, इसके सबब से कायम हो, इसकी वजह से कायम हो, इसके साथ कायम हो, इस पर वाक़े ना हो। इसलिए क्योंकि अगर उस पर वाक़े हो गया, यानी वो अमल, वो फेल इस इस्म पर वाक़े हुआ, तो वो मफूल भी बन जाएगा। और यही मतलब आप किताबुल हिदाया सफ़ा नंबर, इसमें देखिए जो सबसे पहले बहस है, सफ़ा नंबर 73 जिल्द नंबर 2 जामिउल मुक़द्दिमात, इसमें है हुवा कुल्लु इस्मिन क़ब्लहु फ़िअलुहु, मैंने अर्ज़ किया कि फ़िअलुन या फ़िअलुहु, हर वो इस्म जिससे पहले उसका फेल हो या शिब्ह फेल हो, उसनिदा इलैहि अला माना अन्नहु कायमुन बिही ला वाक़िउन अलैहि, जिस तरह काम ज़ैदुन। देखिए, ज़ैदुन एक ऐसा इस्म है, ये फाइल है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा इस्म है जिससे पहले उसी का फेल है जो काम है, और उसी काम की निस्बत दी जा रही है ज़ैद की जानिब, इस एतबार से कि यह क़याम ज़ैद की वजह से है, यह क़याम ज़ैद के सबब से है, ज़ैद के वसीले से है। ज़ैदुन ज़ारिबुन अबूहु, ज़ैदुन ज़ारिबुन, देखिए ज़ारिबुन ये फाइल है, ये ज़ारिबुन अबूहु, देखिए ज़ारिबुन ये इसमें फाइल है, इसमें फाइल के लिए भी फाइल होता है,
اور اسم فاعل کے لیے فاعل اس مثال میں ابو ہے، جو ابو مضاف ہے ہو مضاف الیہ، یہ فاعل ہے ضارب کے لیے. چونکہ یہ ضارب شبہ فعل ہے، شبہ فعل عمل کر رہا ہے، اس وجہ سے یہاں بس انہوں نے نیچے اگر مدرس نے لکھا ابو مثال للفاعل الذي قام به الصفر، یہ مثال ہے اس فاعل کے لیے جس کے سبب سے فعل، جس کے سبب سے صفت قائم ہے. کیونکہ ضرب یعنی ضارب مراد ہے، یہ ضرب جو کہ صفت ہے ضارب ہونا، اس میں فاعل ہے، یہ کس سے قائم ہے؟ اسی ابو سے قائم ہے. وما ضرب زید امرا، وما ضرب زید امرا میں دیکھیے زید فاعل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ضرب اس سے پہلے ہے، اور کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلے مثبت فعل ہو یا فعل منفی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے میں قام زید تھا، یہاں ما ضرب ہے. پھر آگے احکام ہے، انشاءاللہ ان احکامات کو بعد میں بیان کریں گے. دیکھیے یہاں جو کچھ لکھا وہ کیا ہے. فاعل، فاعل اسم مرفوعی کے عامل مقدم بے آن نسبت دادے شدے. اس میں مرفوع ہے، فاعل ہے وہ اس میں مرفوع ہوتا ہے کہ اس سے پہلے والا عامل اس کی طرف نسبت دیا جاتا ہے، اور قیام عامل اسی اسم کے سبب سے ہوتا ہے. جس طرح میں نے کہا کل اسم قبلہ فعلہ او شبہہ وغیرہ. مثال کے طور پر کلمہ زید جاء زید جملے میں، یا کلمہ بکر مات بکر میں فاعل ہے. تذکر فاعل در جواب چه کسی یا چه چیزی می آید. فاعل کس کون سا شخص یا کون سی چیز کے جواب میں آتا ہے. مثلا کس نے مارا؟ زید نے. کون آیا؟ وغیرہ. کون سی چیز؟ فلاں چیز. نمبر 2 فاعل گاہی اسم ظاہر و گاہی ضمیر. فاعل دو صورتیں ہیں، فاعل کی 2 قسمیں ہیں، کبھی اس میں ظاہر ہے کبھی ضمیر ہے. مثال اس میں ظاہر کیا ہے؟ جاء زید، ذهب اللہ وغیرہ. مثال 2. مثال ضمیر زید جا، اسی مثال جاء زید کو اگر جاء پہلے ذکر کریں اور زید کو بعد میں تو جملے فعلیہ ہے، اور اگر زید کو پہلے ذکر کریں اور جاء کو بعد میں ذکر کریں تو یہ جملہ اسمیہ ہے. پہلا جملے ثبوت اور دوام پر دلالت نہیں کرتا، لیکن زید جاء ثبوت، دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے. لہذا پہلا جملہ جو ہے پہلے میں وہ جاء فعل ہے، زید فاعل، لیکن دوسرے میں ہے کہ زید مبتدا، جاء میں ضمیر ہے ہوا کی جو اس کے لیے فاعل، اور خود یہ مکمل جملہ خبر ہے اس کے لیے. لہذا پہلا جملہ فعلیہ، دوسرا جملہ اسمیہ. وہ حدوث اور پر دلالت کرتا ہے، یہ ثبوت اور دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے. احکام فعل اور فاعل از جہت مفرد و تثنیہ و جمع بودن. دیکھیے چونکہ فعل اور فاعل میں کچھ مطابقت ہونی چاہیے، مفرد کے اعتبار سے، تثنیہ کے اعتبار سے، جمع کے اعتبار سے. اب اس اعتبار سے جو کچھ احکام ہیں وہ بیان کریں. سب سے پہلے اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو بھی ہمیشہ مفرد لانا چاہیے. مثال کے طور پر قام زید، چونکہ زید اس میں ظاہر ہے، جس طرح ہو، چاہے وہ اس میں ظاہر مفرد ہو تو بھی فعل مفرد آنا چاہیے. اگر اس میں ظاہر تثنیہ ہو تو فعل تثنیہ مفرد آئے گا، اگر اس میں ظاہر جمع ہو تو فعل مفرد آئے گا. یعنی فعل میں کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. کس صورت میں؟ اس صورت میں جب فاعل اس میں ظاہر ہو، چاہے مفرد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، لیکن فعل مفرد ہی رہے گا. بے اگر فاعل ضمیر ہو تو صیغہ فعل مطابق با مرجع ضمیر آوردے بھی شود. لذا ضمیر کا جو مرجع ہے، جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، اس کے مطابق اگر مرجع ضمیر مفرد ہے تو فعل کو ضمیر جو ہے مفرد اور فعل کو مفرد آنا چاہیے. اگر تثنیہ تو فعل کو تثنیہ، اگر جمع تو فعل کو جمع. جس طرح زید قام، قام میں ہوا کی ضمیر جو فاعل ہے، جو جا رہی ہے اس قامہ کی، زیدون کی طرف. الزیدان قاما، قاما میں ہما کی ضمیر ہے،
یہ مستتر ہے جو جا رہی ہے الزیدان کی طرف. الزیدون قامو، قامو میں ہم کی ضمیر ہے جو جا رہی ہے الزیدون کی طرف. الزیدون جمع ہے، الزیدان تثنیہ ہے اور زیدن مفرد ہے. چونکہ زیدن مفرد ہے قام میں ہوا کی ضمیر ہے لذا وہ جا رہی ہے. الزیدان قاما، چونکہ الزیدان تثنیہ ہے لذا قاما آئے گی. ضمیر کو فعل کے ساتھ تثنیہ کی صورت میں ذکر کیا جائے گا. اور الزیدون اسی طرح جمع ہے. احکام فعل اور فاعل از جہاز مذکر اور مؤنث ہونے کے، مؤنث اور مذکر ہونے کے اعتبار سے فعل اور فاعل میں درمیان دیکھیں، اگر فاعل اس میں ظاہر اور مؤنث حقیقی ہو تو فعل کو مؤنث لایا جائے گا. اصل قاعدہ یوں ہے کہ اگر فاعل مذکر ہو تو فعل کو مذکر، اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل کو مؤنث. لیکن کب فعل مؤنث اور فاعل اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہو؟ تو اگر فاعل اس میں ظاہر ہو اور وہ اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہو تو فعل کو مؤنث. مثال قامت ہندن، مثلا قالت زینب سلام اللہ علیہا. وہ خطبہ جو امیر المومنین علی بن ابی طالب کے لہجے میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دیا، وہ دیکھیے تو ہم نے کیا کہا قالت. چونکہ زینب لفظ یا فاطمہ وہ خطبہ جو مسجد نبی میں سید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دیا اصحاب رسول کے سامنے، وہ عجیب خطبہ ہے. یعنی اگر نہج البلاغہ کے خطبوں کے اس میں ردیف میں ذکر کیا جائے تو میرے خیال میں فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے نہج البلاغہ سے کم نہیں ہے یہ. بہرحال بے تو بہرحال اس صورت میں یہ قامت ہندن جو کہ چونکہ ہند اس میں ظاہر بھی ہے اور مؤنث حقیقی بھی ہے لذا فعل کو آپ مؤنث کی صورت میں رہے قامت، قامت، قاما، قامو، قامت چوتھا صیغہ. اگر فاعل اس میں ظاہر اور مؤنث مجازی ہو تو مذکر اور مؤنث فعل کا دونوں جائز ہے. یعنی فعل کا مذکر کی صورت میں لانا یا فعل کا مؤنث کی صورت میں لانا دونوں جائز ہے. جس طرح طلع الشمس، طلعت الشمس. جیم اگر فاعل ضمیر متصل ہو کہ اس کا مرجع مؤنث ہو، اس میں مؤنث ہو تو فعل کو مؤنث لایا جائے گا. اسی مثال کو الٹ کر دیں، الشمس طلعت ہندن قامت. یہاں واجب ہے فعل کا مؤنث لانا. جب فعل کو مؤنث اور مذکر لا رہے تھے اس وقت جب مؤنث فعل کو مذکر اور مؤنث لانے میں ہمارا اختیار تھا اس وقت جب فاعل اس میں ظاہر اور مؤنث مجازی ہو. لیکن یہی مؤنث مجازی اگر ضمیر کی صورت میں ہو اور مرجع وہی مؤنث مجازی ہو تو اس وقت فعل کا مؤنث لانا واجب ہے. الشمس طلعت، الشمس کی طرف ضمیر جا رہی ہے ہی کی جو طلعت میں موجود ہے. یہاں الشمس طلع کہنا غلط ہے، یہی فرق ہے ان دونوں میں. طلع الشمس اور طلعت الشمس کہنا صحیح ہے، یعنی طلع کے بعد الشمس یا طلعت کے بعد الشمس لائے. لیکن الشمس کو مقدم کر کے اگر کہیں گے تو واجب ہے طلعت الشمس کی طرح یعنی فعل کا مؤنث لانا. بس یوں کہیں الشمس طلعت، لیکن الشمس طلع غلط. ہندن قامت، ہندن قام کہنا غلط. یہ ویسے فاعل. اب ویسے نائب فاعل، نائب فاعل میں یہ کہتے ہیں سب سے پہلے تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں نائب فاعل وہ مفعول ہوتا ہے جو فاعل کی جگہ پر بیٹھتا ہے اور اسے ہم نائب فاعل کا نام دیتے ہیں. ان در صورتی یہ اس صورت میں ہے کہ فاعل کو حذف کیا گیا ہو اور فعل کو مجہول کی صورت میں مفعول بہ کی جانب نسبت دی گئی ہو. اب کون البتہ یہاں کہا ہے کہ مفعول کی طرف، یہ ٹھیک نہیں ہے، فعل کو مجہول کی صورت میں. اب وہاں کہ کون کون سے مفعول جو ہے نائب فاعل واقع ہو سکتے ہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں سمدیہ وغیرہ میں آپ دیکھیے گا. بہرحال یہاں جس طرح ہے کہ بصورت مجہول بمفعول نسبت دادے شود، یعنی فعل کو مجہول صورت میں مفعول کی طرف نسبت دی گئی ہو
تو ہم کہیں گے یہ فعل مجہول ہے اور اس کا یہ نائب فاعل ہے. ایک ہی جملے میں سب چیزیں یہاں بیان کر رہے ہیں. دیکھیں احکام ذکر شده برای فاعل در مورد نائب فاعل نیز جریان دارد. تمام وہ احکام جو فاعل کے لیے تھے وہ نائب فاعل کے متعلق بھی جاری ہوں گے. سوالات ہیں آپ سے کچھ، وہ سوالات ہیں. سب سے پہلے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے جواب ہیں، یعنی ایک پرسش ہے اور ایک تمرین ہے. پرسش سوالات ہیں آپ سے، تمرین ایکسرسائز ہے، مشق ہے آپ کے لیے. سب سے پہلا معمول های فعل را نام ببرید. ابھی بیان کیا. سب سے پہلے فاعل، اس کے بعد نائب فاعل، اس کے بعد مفاعل خمسہ اور اس کے بعد حال اور تمیز. نمبر 2 فاعل را تعریف کر دے و ضمائر فاعلی را ذکر کنید. فاعل کی تعریف کرتے ہوئے فاعل کی ضمائر فاعلی کی کو ذکر کیجئے. نمبر 3 احکام مربوط بفعل و فاعل را، وہ احکام جو فعل اور فاعل کے ساتھ مربوط ہیں، از ہے سے مذکر اور مؤنث اور از ہے سے مفرد تثنیہ اور جمع لکھیے، ذکر کیجئے، بیان کیجئے. نمبر 4 نائب فاعل کی تعریف کر کے مثال دیجئے، یا فقط تعریف پوچھئے. بے ترکیب کنید، ترکیب کریں. علیہا وعلی الفلک تحملون. یہ علیہا وعلی الفلک تحملون کی ترکیب کیا ہے؟ تحملون یہ فعل ہے، اس میں ضمیر، یہ اس کے لیے نائب فاعل، یہ پورا جملہ یہ متعلق ہے اس کے لیے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. الذلۃ نائب فاعل ضربت کے لیے، والمسکنہ عطف ہے اس کے لیے. علیہم جار مجرور. یہ جملے فعلیہ ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، یا فعل معلوم ہے، فعل مجہول نہیں ہے. ضربت فعل مجہول ہے، فعل ماضی مجہول. تحملون فعل مضارع مجہول ہے. اچھا تبت یدا جو ہے فاعل ہے اس کے لیے، یدا اضافہ ہو رہا ہے ابھی کی جانب، ابھی اضافہ ہو رہا ہے لہب کی جانب. یہ فعل فاعل و حرف عطفہ ہے. تب یہ اس کے لیے فعل ہے، ضمیر ہے اس میں فاعل. اقتربت الساعۃ یہ فعل معلوم ہے. الساعۃ اس کے لیے فاعل ہے، کیونکہ الساعۃ فعل فاعل مؤنث ہے، اس لیے الساعۃ اقتربت کو مؤنث کی صورت میں ذکر کیا. وانشق القمر، انشق فعل ہے، القمر اس کے لیے فاعل. کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا فی غیر اسراف، نہج الفصاحہ سے ہے. اس کی ترکیب کریں. حفت الجنہ، یہ حفت فعل ماضی مجہول ہے، الجنت اس کے لیے نائب فاعل ہے، بالمکارہ متعلق اس کے. وحفت النار، حفت یعنی لپیٹا گیا ہے جنت کو مکارہ کے ساتھ، مشکلات پریشانیوں کے ساتھ. اور حفت النار بالشہوات، جہنم کو شہوات کے ساتھ لپیٹا گیا ہے. خوب اس کے بعد ہے مفعول بھی. مفعول بھی اور بعد میں جو دوسرے مفاعل ہیں ان کی گفتگو ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے. فی الحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اسی پہ یہ جملہ دہراتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین.